بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21 ستمبر کو اپوزیشن کے مختلف پارلیمانی رہنماؤں کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ایک ملاقات کی خبر بریک ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا جی ایچ کیو میں ہونے والی اس ملاقات میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی خصوصی مشاورت کرنا تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے اس خبر پر اپنا ایک خاص موقف دیا ہے۔ اس موقف کی بھی خاصی پذیرائی رہی اور میڈیا پر اس موقف پر اس کے حق میں اور مخالفت میں بہت سی خبریں چلتی رہیں۔ خاص کر غریدہ فاروقی اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان ٹویٹر پر ایک جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس پر ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اپنا ٹویٹ میں ایک تبصرہ کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو ساتھ میں دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے آج جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور انہوں نے آج ایک بار پھر کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے جنرل اسمبلی میں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان بھی ضرور دبائیں۔ آج ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے جہاں اور بہت سے بین الاقوامی مسائل پر بات کی اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بات کی، ان تمام مسائل میں سے ایک مسئلہ آج بھی انہوں نے کشمیر کا اٹھایا۔ انہوں نے کشمیر پر بات کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے آپ ذرا یہ سن لیجئے۔ The Kashmir conflict, which is also key to the stability and peace of South Asia, is still a burning issue. Steps taken following the abolition of the special status of Jammu Kashmir further complicated the problem. We are in favor of solving this issue through dialogue, within the framework of the United Nations resolutions, and especially in line with the expectations of the people of Kashmir. Distinguished delegates. جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے جو کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے حل کرنا ضروری ہے۔ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے کے بعد اس کی اپوزیشن میں بہت سے ممالک نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حق میں ہیں اور اسپیشلی کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اور جموں و کشمیر کے مسئلے کا یہ حل ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے دائرہ کار کے اندر چاہتے ہیں۔ رجب طیب اردوان نے مسلم امہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کشمیریوں کی ایک بار پھر آواز اٹھا کر یہ بتا دیا ہے کہ آنے والے دور میں وہ نہ صرف کشمیر بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک مستحکم اور مضبوط آواز ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ جس پر ہم آج بات کریں گے وہ یہ ہے، جب مریم نواز صاحبہ یہ صحافیوں کو بتا رہی تھیں کہ جی ایچ کیو میں یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اس دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ان کے شوہر کیپٹن صفدر اور ان کے گارڈز جب ان کے کارکنوں کو جو ان کے لیے کٹ مرنے کے ان کے حق میں بہت شدید نعرے بازی کر رہے تھے، انہیں دھکم پیل کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس دوران ایک گارڈ کا مکہ خود مریم نواز صاحبہ کو بھی آ کر لگ گیا۔ ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد ہم آخری ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ آپ کی کوریج جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آپ پراپر، کیونکہ آج ہم سیاست پر ہی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 21 ستمبر کو بریک ہونے والی خبر پر مریم نواز صاحبہ نے آج جو بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف کے نمائندے کے طور پر آرمی چیف سے ملنے کوئی نہیں گیا ہے، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو وفد گیا تھا ان میں میاں شہباز شریف، خواجہ آصف اور احسن اقبال جیسے سینئر رہنما موجود تھے۔ اب میڈیا کے بہت سے حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں
کہ میاں صاحب کی طرف سے تو کوئی نمائندہ ملنے نہیں گیا، تو کیا میاں شہباز شریف اور خواجہ آصف اور احسن اقبال میاں نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں؟ اگر وہ ان کے نمائندے نہیں ہیں تو پھر وہ کس کی طرف سے اس میٹنگ میں گئے تھے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور ویلڈ سوال ہے، اور اسی سوال پر مریم نواز صاحبہ اور غریدہ فاروقی جو کہ مشہور صحافی ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے کافی ان کے دل میں ہمدردی سمجھی جاتی ہے، ان کے درمیان بھی ایک بحث ہوئی ہے جس کے شارٹس آپ کو یہ ساتھ میں نظر آ رہے ہوں گے، جس میں مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کہا کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے تو ایسا کوئی نمائندہ نہیں گیا، تو غریدہ فاروقی نے جواب میں ٹویٹ کیا کہ احسن اقبال صاحب نے تو خود ہی رات یہ کنفرم کیا تھا کہ ایسی ملاقاتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے ایسا جب ٹویٹ کیا تو انہوں نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ خواجہ آصف اور میاں شہباز کس کے نمائندے ہیں؟ تو مریم صاحبہ نے انہیں یہ کہا کہ ایسا کھیل مت کھیلیں، یہ کھیل ٹھیک نہیں ہے، جس کے جواب میں پھر غریدہ فاروقی نے بھی ایک ٹویٹ داغ دیا اور کہا کہ میں کون سا غلط کھیل کھیل رہی ہوں، ذرا آپ وہ بھی ادھر ساتھ میں دیکھ لیں کہ کلپ میں انہوں نے کیا لکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایئر وائی نیوز پر بریک ہو رہی تھی کہ جو سابق گورنر سندھ ہیں محمد زبیر، وہ 2 بار آرمی چیف سے مل چکے ہیں اور دونوں بار یہ ملاقات انہی کی ریکویسٹ پر ہوئی تھی، اور دونوں ملاقاتوں کا ایجنڈا میاں نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ کا مستقبل رہا ہے۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا لکھا ہوا سبق پڑھنے کی کوشش کی۔ پہلی مرتبہ جو سبق وہ لکھ کر پڑھنے لگے وہ کہیں اور کا تھا، جو انہوں نے پریس کانفرنس میں پڑھ دیا، جس پر بلاول پھر بہت ہچکچائے، بڑے ٹینشن میں آئے، وہ سبق والا پرچہ دیا جو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں واقعی پڑھنا تھا۔ کیا عمران خان کی نظر میں آصف علی زرداری نواز شریف سے کمزور ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب یہ مت پڑھیں آپ کا، یعنی یہ ہے نیا، یہ مجھے دے دیں بس، یہ نیا ہے۔ آخر میں آپ ارشاد بھٹی جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، 1 سال پہلے انہوں نے نجی ٹی وی ایئر وائی نیوز کے پروگرام میں کچھ تجزیہ کیا تھا مزاحیہ، وہ آپ سنیے۔ ٹیشو ہو تو کوئی ہے، کوئی ٹیشو میں آنسو آ گئے۔ ٹیشو نہیں ہے، سوری، مجھے اصل پتا میں تھا۔ مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں کدھر ہے۔ سر ابھی ویسے بلاول سے ملاقات ہوئی ان کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو نہیں، مجھے بڑا دکھ ہے، میرا مولانا مشرف زرداری نواز شریف کے اقتدار، تینوں کے اقتدار کے مزے لٹ کے اچانک بنگلہ، گاڑیاں، لسیاں، سپانسر دورے، تنخواہیں ختم ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں نا، ایم ایم اے کو زندہ کرنے کی کوشش کی، ناکامی، فاٹا مرجر روکنے کی کوشش کی، ناکامی، الیکشن لڑے، ناکامی، سب جعلی، سب نکلی، نہ کھیڈن دیاں گے، نہ کھیڈاں گے، ناکامی، صدر بننے کی کوشش، ناکامی، بیٹے کو ڈپٹی اسپیکر بنانے کی کوشش، ناکامی، نواز زرداری کو ایک ساتھ بٹھانے کی کوشش، ناکامی، اسمبلیوں سے استعفے، ناکامی، اے پی سی کو مذہبی تڑکا لگانے کی کوشش، ناکامی، صادق سجرانی، ناکامی، اب ملین مارچ، ناکامی۔ مولانا صاحب آپ کدھر ہیں؟ وہ اپوزیشن آنیاں جانیاں، وہ اے پی سی بڑھ کے، وہ ریبر کمیٹی پھرتیاں، وہ صادق سجرانی، وہ ملین مارچ۔ مولانا صاحب کو کہیں کہ ہوتا رہتا ہے۔ چلے سر آپ آنسو پوچھ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے دوستوں، گھر والوں کا خیال رکھیے، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔